السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، لیکن میں فی الوقت دیش کے باہر کی بات کروں گا، خاص کر کویت اور قطر کی جو کارروائی شروع کر دیے ہیں وہ لوگ ملک بدر کرنے کی، آر ایس ایس کے نچلی ذات کے جو گندی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو آتنک پھیلانا جانتے ہیں، گندگی مچانا جانتے ہیں، گندگی پھیلانا جانتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایک قیامت سی بات ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ ابھی تک تو یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ خالی باتیں ہو رہے تھے، کام کم ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ وقت سے، کچھ ٹائم سے صرف اور صرف کام ہو رہا ہے، اور ایسا کام ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگ بھی آنند اٹھا سکے اور خوشحال ہو جائے۔ کیونکہ اب ساری چیزیں آ پڑی ہے، جو پرنسس ہند کو تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور واقف بھی ہے آپ لوگ اس کے کارروائیوں سے، لیکن اب حال میں جو اسپیچ اس نے دی ہے، جو بیان اس نے دیا ہے، اس سے سارا جی سی سی نے کارروائی کرنے کے لیے اپنی کمر باندھ لی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ابھی تک بات کر رہے تھے، کارروائی نہیں کر رہے تھے، ابھی وقت آ چکا ہے کہ کارروائی کرنے کا اور کام کرنے کا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا اور یہی بتاؤں گا کہ جو حالات سے فی الوقت جو حالات ہے وہ وجہ بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے۔ اب ان کے پاس ایک ہی چیز بچی ہے، جس طریقے سے 2014 سے پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ جو قوانین تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا، اگرچہ وہ لوگ وہ نہیں اپنائے تو ان کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے آگے چل کر، کیونکہ اب یہ لوگ کام کرنے لگے ہیں، یہ لوگ فیصلے کرنے لگے ہیں، فیصلوں کا وقت آ چکا ہے۔ اب ان کی تو کدھر سے بھی یہ لوگ بچنا تو امپاسبل، یعنی بالکل مشکل سا نظر آ رہا ہے۔ اب بابری مسجد کا ہو گیا، ٹرپل طلاق کا ہوگا، اور این آر سی، سی ڈبل اے، این پی آر کا ہو گیا، ان سارے چیزوں کے علاوہ جو اذیتیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو، وہ بھی بڑی خطرناک ہے، جو آپ لوگوں کے بہت جلد سامنے آئیں گے، اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلنے والے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دوں، بابری مسجد کے معاملے میں تو جو ہے سو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو ہدایتیں دی جا رہی ہے، جو کارروائیاں کی جا رہی ہے، وہ بالکل قابل ذکر اور قابل لشکر اور قابل تعریف ہے، جو کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہرحال یہ جاننا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا اور ضروری ہے اور ضروری رہے گا، اور خاص کر میں تو پلے پل کی آپ لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی دے رہا ہوں۔ اب جس طریقے سے آج جو کمپنیز کے اندر ایک زمانے سے کام کرتے تھے یہ لوگ، 25-30 سال سے جو فیملیوں کے ساتھ تھے، ان ساروں کو نکال دیا گیا، لیٹر دے دیا گیا ہاتھ میں، تقریباً 732 تو ایسے 6-7 کمپنی ہیں جس میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، کوئی مینیجر تھا، کوئی جنرل مینیجر تھا، کوئی یعنی بڑے بڑے عہدوں پہ تھے بھائی، ان کو روک دیا گیا ہے، جو ایک حالانکہ ان کو نقصان ضرور ہوگا اچانک روکنے کی وجہ سے، لیکن یہ لوگ اپنا نقصان اور فائدہ نہیں دیکھ رہے، یہ لوگ کارروائی کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات اور بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے اوپر پرنسس ہند نے قطر کے ان امیر کو، شیخ تامی اور ان کی کیبنٹ اور جتنے منسٹر جو یہ کارروائی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو صاف یہ کہہ دیا اور شکریہ بھی ادا کیا، جس طریقے سے جو پہل کر رہا ہے قطر اور کویت، وہ قابل دید، قابل تعریف ہے، قابل فخر ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے قطر اور کویت نے، جو کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ اور جو کشمیری بھائی
کشمیری ماں اور بہنیں ایک ٹائم سے پریشان حال تھے، انشاءاللہ ان کے پریشانیاں بھی ہلو ہلو کم ہوں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، جو قوانین بنا رہے ہیں، جس سے ان کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے، ان کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ہم کو کہ یہ لوگ کس طرف کروٹ بدلتے ہیں، یا یہ لوگ جو چیزیں ان کے سامنے رکھے گئے ہیں، جو شرائط ان کو رکھے گئے ہیں، اس پہ یہ لوگ مانیں گے، یا پھر یہی جملہ بازی ہوگی، پھر دھوکہ دیتے رہیں گے، پھر جھوٹ بولتے رہیں گے۔ ان کا یہ کام تو ایک زمانے سے چل رہا ہے، اس کے لیے تو یہ لوگ جانے بھی جاتے ہیں، مانے بھی جاتے ہیں، اس سے ساری دنیا بھی واقف ہو چکی ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے بغیر الجھے کے، میں یہ بات کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ اب یہ باتوں سے کام ہونے والا نہیں ہے، اب کام چاہیے، اب فیصلے چاہیے، اب حرکت چاہیے۔ یہ خالی میٹھے گولیاں دیتے رہیں گے تو یہ گولیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ گولیوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب ان کو تو کام کرنا پڑے گا اور یہ برابر کرنا پڑے گا، یہ ہم کو پتہ ہے، کیونکہ یہ لوگ اب خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے اوپر رجب طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، ایک ٹائم سے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو آواز اٹھاتے رہے، کویت کے ساتھ مل کر، قطر کے ساتھ مل کر، اور اپنے آپ میں ایک جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے، جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا قطر کا، کویت کا، جو یہ کارروائی کر رہے ہیں، ان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں بول کے یہ چیز بتا دیا انہوں نے، کھلے طور پر کھلے الفاظوں میں یہ چیز بتا دیا کہ میں ان کے ہر فیصلے میں ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب ایک مسئلہ ایسا آ چکا ہے، اب یہ لوگوں کو ڈیوٹیوں پہ سے لیٹرز مل رہے ہیں، جو کمپنیوں میں ہو یا وزاروں میں ہو، وزارے منسٹریز میں ہو، یا بڑے بڑے شاپوں میں ہو، بڑے بڑے مالوں میں ہو، وہاں سے یہ لوگوں کو اسٹاپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت کی ہدایت پہ وہاں پہ لوگوں کو کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ یہ اب بڑا تیزی سے کام چل رہا ہے، بڑی اسپیڈ میں کام چل رہا ہے، جو کہ سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک باعث فخر بات ہے۔ اب ان کی جملہ بازی چلنے والی نہیں ہے، ان کے دھوکے چلنے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہوئے جو ٹائم سے آ رہے تھے اب وہ جھوٹ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے، کام کا وقت آ چکا ہے، اس لیے جملے بازی چلنے والی نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔